اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ میں نے سورہ المومنین شروع کی ہوئی ہے، اب آج میں اس کا تیسرا حصہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دو حدیثیں چھوٹی چھوٹی عرض کروں گا۔ تو یہ مسلم کی 6655 ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے منہ سے بچا رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنی صورت میں بنایا ہے، یعنی کہ اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آگے ایک ہے بخاری کی 2472 اور ترمذی کی 1958، مسلم کی 6669 یعنی کہ 69۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی بھری ہوئی، تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ تو یہ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہیں، جو انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب میں سورہ المومنین کا تیسرا حصہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا ہم نے 14 نمبر پہ ختم کیا تھا، اور آج میں آیت نمبر 15 سے شروع کروں گا۔ پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو۔ آیت نمبر 16، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا لیے جاؤ گے۔ تو آیت نمبر 17، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 18، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ زمین پر پانی اس مقدار میں رکھا گیا ہے جس قدر واقعتاً یہاں اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس مقدار سے پانی زیادہ ہو جائے تو روئے زمین سیلاب میں ڈوب جائے اور پوری نوع انسانی ڈوب جائے۔ اگر اس مقدار سے کم ہو تو زمین پر زندگی کا وجود ہی ممکن نہ رہے۔ اگر ہم چاہیں تو روح ارضی سے پانی کا وجود ختم کر دیں اور یوں دنیا میں زندگی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ تو آیت نمبر 19، تو ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ تو آیت نمبر 20، اور وہ وقت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ، وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، وہ تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ ایک زمانے میں روئے زمین پر وسیع علاقے کی آبادی کا اپنی خوراک کے لیے بنیادی طور پر اسی زیتون پر ہی انحصار تھا، اور عام لوگ روغن زیتون میں روٹی کو بھگو کر کھا لیتے تھے۔ آیت نمبر 21، اور یقیناً ہم تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی عبرت کا سامان رکھتے ہیں، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور یقیناً تمہارے لیے چوپائے بھی عبرت ہیں، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ تفسیر ہے، اگر تم سمجھنا چاہو تو ان میں تمہاری ہدایت کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ اگر ہم گائے یا بھینس کا پیٹ چاک کر کے دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں گوبر اور خون ہی نظر آئے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انہی علائشوں کے اندر سے صاف شفاف دودھ پیدا ہوتا ہے، جو انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آیت نمبر 21 کا بقایا ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو۔ تفسیر یہ ہے کہ یہ چوپائے بہت ہی کاموں میں تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہارے ساز و سامان کی نقل و حمل میں تمہارے کام آتے ہیں، اور تم اپنی غذا میں پروٹین بھی انہی کے گوشت سے حاصل کرتے ہو۔
آیت نمبر 22، اور ان چوپاوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اب میں پیغمبروں کے واقعات عرض کروں گا جو کہ مختصر ہیں۔ تو اگلے جو ہے آیت نمبر 23، تو اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر شروع کیا ہے۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، کوئی اللہ نہیں ہے اس کے سوا، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 24، تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں اور انہوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوئی تھی، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک بشر، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ہم نے اس طرح کی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ تو یہ اس کی تفسیر ہے کہ حضرت نوح کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی قوم کو تسلی دینے کے لیے ان کے سامنے یہ دلیل اختیار کی کہ یہ نوح بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہے، اور ایک انسان اللہ کا فرسودہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اقتدار و اختیار میں سرداری حاصل کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا یہ ڈھونگ رچایا ہے، اور اللہ نے اپنا رسول بھیجنا ہوتا تو اپنے فرشتوں میں سے کسی کو بھیجتا۔ اس شخص میں کون سی ایسی خاص بات تھی کہ اللہ نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا؟ اس کا یہ دعویٰ بالکل نیا ہے۔ ہم نے ایسی کوئی بات اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی کو رسول مبعوث کرتا ہے۔ تو یہ میں پروگرام ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔